بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول رات کا شہزادہ، مصنف ابن صفی، خیالات و پیشکش قصے کہانیاں، یوٹیوب چینل۔ ابن صفی کا شاہکار رات کا شہزادہ ایک ایسی کہانی محسوس ہوئی جہاں عشق، جاسوسی، نفسیات اور سنسنی خیز سازشیں ایک لافانی مزاج میں ڈھلتی ہیں۔ عمران کو ایک پراسرار کراس کال موصول ہوتی ہے جس میں سر سلطان کا فون نمبر سنایا جاتا ہے۔ بظاہر بے معنی، مگر عمران جانتا ہے کہ سازشیں ہمیشہ خاموشی سے قدم رکھتی ہیں۔ عمران کو معلوم ہوتا ہے کہ سر سلطان کے خلاف ایک خفیہ سازش تیار ہو چکی ہے۔ وہ اپنی بے ساختہ شوخی مگر گہری بصیرت سے خطرے کو محسوس کرتا ہے اور وقت سے پہلے کارروائی کر کے انہیں بچا لیتا ہے۔ جاسوسی کے پردے کھلتے ہیں جب قرار اور فگارو کے کیپٹن سے ایک ایسی اطلاع ملتی ہے جو عمران کو ایک طاقتور بلیک میلر کی جانب لے جاتی ہے جس کا کوڈ نام ہوتا ہے رات کا شہزادہ۔ وہ پراسرار بلیک میلر جنوبی افریقہ سے تعلق رکھتا تھا اور 15-20 ساتھیوں سمیت سیٹھ داؤد کے مہمان خانے میں ایسا گھل مل جاتا ہے کہ سیٹھ داؤد خود بھی نہیں جانتا کہ اسے بلیک میل کون کر رہا ہے۔ عمران بظاہر شاداں سے محبت اور ملاقاتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، مگر یہ صرف ایک ناٹک ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بلیک میلر کے لیے یہی وہ لمحہ ہوگا جسے کیمرے میں قید کیا جا سکتا ہے۔ ایک ملاقات کے دوران کیمرہ فلیش کی آواز سب کو چونکا دیتی ہے سوائے عمران کے۔ یہی لمحہ عمران کے لیے فیصلہ کن ہوتا ہے۔ وہ جان جاتا ہے کہ کوئی ان کی تصویر لے رہا ہے اور اس کی نظر جس چہرے پر ٹھہرتی ہے وہ ہے جواد کریم۔ عمران مسلح ٹیم کے ساتھ مہمان خانے کا گھیراؤ کرتا ہے۔ سب باہر نکل آتے ہیں سوائے جواد کریم کے جو اندر چھپا ہوتا ہے۔ جب عمران اس پر دباؤ ڈالتا ہے، جواد کریم فائرنگ شروع کر دیتا ہے، مگر عمران بے خوف اور مکمل قابو میں ہوتا ہے۔ جواد کی تلاشی کے دوران ملنے والے خفیہ خطوط اور تصویری شواہد اس کی بلیک میلنگ کا ثبوت بن جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب عمران سب کو بتاتا ہے یہی ہے رات کا شہزادہ۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کتنے غیر ملکیوں کے درمیان عمران کو کیسے یقین ہوا۔ عمران نے خود وہ جال بنا جس میں بلیک میلر خود پھنس گیا۔ وہ لمحہ جو وہ کیمرے میں قید کرنا چاہتا تھا، عمران نے خود اسے مہیا کیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک سچا جاسوس دشمن کو دھوکہ نہیں دیتا بلکہ دشمن کی فطرت کو موقع دے کر اسے بے نقاب کرتا ہے۔ اور جب یہ کہانی میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک چیز جو اس میں بہت زیادہ شاندار لگی، عمران کا مذاق اور سیٹھ داؤد کے گھر میں اس کی انٹری بہت ہی شاندار اور بہت ہی لاجواب لگی۔ ایک سین ایسا تھا جو مجھے بہت جس نے ہنسایا کہ عمران پر کتے بھونکتے ہیں اور جواب میں عمران بھونکتا ہے، اور جب لڑکیاں اس سے پوچھتی ہیں کہ آپ جواب میں کیوں بھونک رہے تھے تو وہ کہتا ہے کہ میں کتوں کو ان کی زبان میں سمجھا رہا تھا کہ مجھے اپنے آپ سے کم تر مت سمجھنا، میں تمہارے ہم پلہ ہوں۔ دیٹ واز امیزنگ سین۔ یہ خیالات تھے میرے مشہور ناول رات کا شہزادہ اس کو پڑھ کر، اور بہت ہی شاندار کہانی، بہت ہی زبردست کہانی۔ اگر آپ نے یہ کہانی نہیں پڑھی تو اس کو لازمی پڑھیں، انجوائے کریں اور اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور دیجیے۔ تو مصنف ابن صفی کا یہ جو ناول ہے رات کا شہزادہ، اس پر ہمارے خیالات آپ کو کیسے لگے، اور آپ کس اگلے ناول پر چاہیں گے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں اور اپنے خیالات آپ تک پہنچائیں، لازمی بتائیے گا کمنٹ میں۔ اور جاتے جاتے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں رکھیں یاد، خوش رہیں، جوان رہیں، اللہ حافظ۔